اچھی عادت کی نیک اور پارسا عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ عورت کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وقت آنے پر والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن جاتی ہے۔ اچھی بیٹیاں لہجہ دھیما اور کردار پختہ رکھتی ہیں۔ ایک عورت کی عزت وہی مرد کر سکتا ہے جس کی تربیت اچھی ہو۔ کعبہ اور قرآن کو دیکھا غلافوں میں لپٹے تب میں سمجھی کہ پردے کی فضیلت کیا ہے۔ میں عورت ذات ہوں، مجھے بے باکی نہیں جچتی، تمہارے ساتھ چلنا ہے شریعت کے اصولوں پر۔ عورت ہونا آسان نہیں، عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی، عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی، عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اگر اولاد مد مقابل آ جائے تو لمحوں میں بکھر جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے۔ عورت شوہر کی فرما برداری میں ہی اچھی لگتی ہے، مقابلے میں نہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر بھی تو نہیں ہوتا۔ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے اس عورت کے پیچھے بھی مرد کا اعتماد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے۔ ایک عورت کی عزت کرنا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ عورت بھلے ہی کتنی نازک اور ڈرپوک کیوں نہ ہو، جب وہ ماں کے روپ میں آتی ہے تو ساری دنیا سے اکیلے ہی لڑ جاتی ہے۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو وہاں عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی، اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ عورت کتنی بھی بہادر ہو، کتنا بھی ضبط کرنا جانتی ہو، مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے چور ہیں یا لال۔ جب مرد عورت کا دامن داغدار کریں گے تو ان کے حصے میں پاک دامن عورتیں کہاں سے آئیں گی؟ عورت جب تک مرد سے دور رہتی ہے تب تک وہ مرد کے لیے سب سے زیادہ حسین، دلکش اور نایاب چیز ہوتی ہے، لیکن جس وقت وہ محبت کا اقرار کر لیتی ہے تو اسی وقت سے مرد کی نگاہوں میں عورت کی اہمیت اور دلکشی پہلے کی نسبت کم ہو جاتی ہے، جبکہ عورت کی نگاہوں میں مرد کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت اقرار کر کے قید ہو جاتی ہے اور مرد اقرار سن کر آزاد ہو جاتا ہے۔ مرد بھول جاتا ہے بڑی آسانی سے ہر چیز، ہر بات، وہ بدل دیتا ہے اس خالی جگہ کو کسی اور متبادل سے، چاہے جگہ دل کی ہو یا گھر کی، وہ آگے بڑھ جاتا ہے اپنی زندگی میں۔ عورت کبھی نہیں بھولتی کچھ بھی، نہ بھولنے والے کو اور نہ ہی چھوڑنے والے کو، وہ وہیں کھڑی رہتی ہے اسی جگہ جہاں اسے چھوڑا گیا تھا۔ میں پہلے بہت ہنستی تھی، ہر بات پر بے حد ہنستی تھی، تو ماں مجھ سے کہتی تھی کہ استغفار پڑھا کر، نہ جانے آگے کیا دیکھنے کو ملے۔ یہ ماں کو غیب کا علم کیسے ہو جاتا ہے؟ ماں سچ کہتی تھی، اب واقعی ہنستے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ جب مرد کو عشق کی بیماری لگتی ہے تو شروع میں بہت شدید ہوتی ہے، پھر اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے اور پھر یہ بیماری دم توڑ دیتی ہے، مگر جب یہی بیماری عورت کو لگتی ہے تو شروع میں کم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ یہ شدید ہوتی چلی جاتی ہے اور آخر میں عورت ہی دم توڑ دیتی ہے۔
اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار کبھی آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ ایک دفعہ وہ بات سنانا چاہے اور تم کہو پھر کسی وقت سے ہی، ابھی مصروف ہوں، تو وہی بات وہ کبھی نہیں بتائے گی۔ اسے جب بھی میری ضرورت ہوتی تھی میں مصروف ہوتا تھا، وہ جب کچھ سنانا چاہتی تھی میں سنتا ہی نہیں تھا۔ نتیجہ وہی ہوا، اس نے کہنا چھوڑ دیا، وہ مضبوط ہو گئی تھی، وہ میری محتاج نہیں رہی تھی، اسے اکیلا رہنا آ گیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ مرد شادی کے بعد اپنی بیوی کو دھڑلے سے اپنی پہلی محبت کا بتا دیتا ہے، جبکہ عورت یہ سوچ کر اپنے ہونٹ سی لیتی ہے کہ کہیں بد کردار نہ کہلائی جائے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ ہاں، میں عورت ذات ہوں اور میرا رتبہ یہ ہے کہ میرے قدموں تلے جنت ہے۔ کوئی اور دلیل چاہیے کیا میری پاکیزگی کی؟ عورت کے مقام پر بڑی بڑی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ عورت کے نام چھوٹا سا مکان کر دے، کیونکہ عورت صدیوں سے اس معاشرے میں والد اور شوہر کے گھروں کے درمیان چلتے ہوئے آج بھی بے گھر ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے اور مرد اس کی ایک گالی بھی نہیں برداشت کرتا۔ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر آتی ہے، کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر؟ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا رہن سہن، اپنے طور طریقے؟ ہرگز نہیں، یہ طریقے صرف ایک عورت ہی جانتی ہے۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ عورت ہارتی نہیں ہے، اگر اسے کوئی ہرانا بھی چاہے تو وہ ہار کر بھی جیت جاتی ہے۔ اگر اس کا محافظ شخص اسے منہ موڑ لے، وہ اس کے حصے کے احساسات کسی اور کے نام وقف کر دے، اس کا وقت کسی اور کو دینے لگ جائے، تب بھی عورت ہارتی نہیں ہے۔ بس اتنا سا ہے کہ عورت رونا جانتی ہے اور وہ خوب روتی ہے، اتنا روتی ہے کہ اپنے اندر کی معصوم لڑکی کا گلا دبا دیتی ہے۔ بس وہ ڈرتی ہے کہ اس معصوم سی لڑکی کا گلا دبانے سے سسکیوں کی آواز باہر کے لوگوں کو سنائی نہ دے۔ وہ اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے آنسو بہاتی ہے، اتنے آنسو کہ وہ اپنے اندر بنے قبرستان میں اس لڑکی کو اکیلے ہی دفنا آتی ہے۔ چھوڑنے والا مرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ عورت اس کا کیا بگاڑ لے گی، لیکن وہ نہیں جانتا کہ عورت مرد سے بے نام جیتنا نہیں چاہتی، بلکہ وہ اس کے سامنے ہار کر اپنے اندر کی معصوم سی لڑکی کو قتل کر کے دل کے قبرستان میں دفنا کر جیت جاتی ہے۔ عورت مرد سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی، بلکہ وہ اس محبت کی مکمل حقدار بن جاتی ہے، اور مرد اس عورت کو چھوڑ کر محبت کرنا ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے۔